اچھا، یہ ایک طرف لوک ورثہ میں سامنے موسیقی کے مختلف آلات دکھائے گئے ہیں اور مختلف گھرانوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جن میں کیرانہ، جے پور، آگرہ، شام 84 گھرانہ جو آپ اکثر سنتے ہیں، بہت مشہور ہے، گوالار، پٹیالہ، یہ مختلف گھرانوں کی موسیقی سے متعلق گھرانوں کی نمائندگی یہاں پہ کی گئی ہے، اور ان کی جو مشاہیر ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، ان کی تصاویر بھی یہاں دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے سامنے موسیقی میں بڑا نام کمانے والے، جو مختلف خطوں کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی تفصیل دی گئی ہے اور ان کی تصاویر ہیں۔ یہ ہیں جی منشا ڈھولی، پنجاب سے تعلق رکھنے والے ڈھول نواز منشا ڈھولی ہیں، حافظ آباد پنجاب سے ان کا تعلق تھا، تو ان کی تفصیل جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ڈھول ایک قدیم کلچر ہے جس کا ابھی تک بھی یعنی شادی بیاہوں میں خوشی کے مواقع پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صاحب جو خمیسو خان ہیں، ان کا تعلق سندھ کے معروف الغوزہ نوازوں میں ہوتا ہے۔ اپنی فنی مہارت کی بنا پر خمیسو خان نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ تو یہ جو ان کے ہاتھ میں جو آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے موسیقی کا، یہ الغوزہ کہلاتا ہے۔ یہ جان علی یا جان علی سرنائی نواز ہیں، اور یہ اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ، یہ گلگت بلتستان کا یہ موسیقی کا انسٹرومنٹ ہے جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آ جائیں جی سبحان راتھر، یہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور رباب ان کے ہاتھ میں ہے۔ رباب ہم کتابوں میں تو پڑھتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر چونکہ اب استعمال میں نہیں آتا، تو یہ معلومات میں اضافے کے لیے ہے، جو شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، یہ تو علامہ اقبال کا معروف کلام میں سے ایک مصرع ہے۔ تو تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو یہ آپ نے رباب بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد منیر سرحدی صاحب ہیں، یہ جناب علی صوبہ خیبر پختونخوا جو سابق صوبہ سرحد کہلاتا تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، اس کے سارندہ نواز ہیں، اور ان کو سارندے کا سرحد رکھوالا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تاروں سے بنا ہوا ایک لوک ساز ہے، اور ان صاحب نے بھی عالمی شہرت حاصل کی اپنے اس فن میں۔ یہ فیض بلوچ ہیں، ظاہر ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بلوچستان سے تعلق ہے، اور افسانوی شہرت انہوں نے حاصل کی تنبورہ نوازی میں۔ یہ تنبورہ ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، جس کے حوالے سے فارسی محاورہ بھی ہے، من چیمی سرائم تنبورہ من چیمی سرائم۔ تو یہ ایک بڑے مشہور یعنی تنبورہ نواز اور لوک داستان گو بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے آپ کو اوور ویو دے دیا یہاں کے موسیقی کے کلچر کو، جو لوگ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ ان کی تفصیل، اور سامنے موسیقی کے باقی آلات جو ہیں۔ اچھا جی، یہ گجر خاندان کو ان کا کلچر دکھایا گیا ہے کاغان کے گجر کے عنوان سے، اور یہ ان کا رہن سہن اور بود و باش۔ ظاہر ہے ان کا سارا روزگار اور سارا جو
زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ جانوروں سے زیادہ جڑی ہوتی ہیں، اور یہ اسی کلچر کی نمائندگی کی گئی ہے۔ آپ کو مختلف اس میں جانور نظر آ رہے ہیں، بکریاں ہیں اور بھیڑیں ہیں اور گدھا ہے، اور اچھا اس طرف ہم آتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے بلتستان کی نمائندگی نظر آ رہی ہے، اور یہ کوہستان کی، ظاہرہ کوہستان بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہی ہے، تو یہ وہاں کا رہن سہن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ کوہستانی لوگ جو ہیں وہ دراز قد اور بڑی داڑھی والے، اور یہ ٹوپی بھی ان کا ایک خاص نشان ہے، اور یہ خاتون ہے، خاتون کا لباس آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی خواتین کس طرح کا لباس پہنتی ہیں۔ یہ کوہستان اور گجر جو ہیں ان کو ریپرزنٹ کیا گیا ہے۔ سامنے آپ دیکھیں کہ یہ بندوق یا بڑی گن جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گھر کے اندر سے، اور کون سے پتھر وہاں استعمال ہوتے ہیں، اب بھی بہت سے مکانات میں یہی پتھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے برتن ہیں، اور یہ ان کا مسحری یا بیڈ اور باقی چیزیں اس میں دکھائی گئی۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے لوک ورثہ میں مختلف کلچرز کی نمائندگی کی گئی ہے۔ یہ ایرانی کلچر، ایران کا کلچر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی پرانی اور قدیم تہذیب اور رچ تہذیب ہے۔ یہ ایرانی خطاطی کے کچھ نقوش اور نمونے ہیں، اور اس طرف ان کے ظروف اور مرتبان وغیرہ۔ یہ ہم باہر سے جب آتے ہیں تو جمہوری اسلامی ایران سے ثقافتی تعلق، یہ رشتہ۔ یہ پوٹھوار کا کلچر دکھایا گیا ہے، کس طرح سے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ گھریلو استعمال کی چیزیں، روایتی چولہا، درانتی، کٹوی اور یہ باقی چیزیں ہیں، برتن ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہینڈ فین بھی یہاں رکھا ہوا ہے، جس کو آج کل ہمت فین کہا جاتا ہے، جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں مختلف علاقوں میں اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ جو بالی جٹی تھیٹر، یہ بھی پنجاب کا ایک فن کے حوالے سے ایک خاص وہ ہے۔ یہ سامنے یہ تو آپ کو مشہور، آپ کو معلوم ہی ہے کہ انکل سرگم اور ماسی مصیبتیں، یہ بہت سارے لوگوں کے بچپن کی۔ یہ پیپر ماشی کا فن، اور ڈھولکی وغیرہ، یہ پتلی تماشا، اور اس طرف بھی آپ آتے ہیں تو یہ